بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اور جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہی ہوں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ٹاپک ہے کن پیڑ کا۔ کن پیڑ جن کو ممس بھی بولتے ہیں ہم، یہ بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اگر بڑوں میں ہو جاتا ہے تو آپ اس کا میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیسی علاج کہہ لیں، آپ اس کا اگر کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل رہے گا، کیونکہ جو میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے نا اس میں وہ اس کو سکھانے کے لیے نا سب دیتے ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیتے ہوتے ہیں ڈاکٹر، پین کلرز دیتے ہوتے ہیں کہ جی یہ 7 دن کھا لیں، 5 دن کھا لیں، یہ ختم ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یوں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ممز ہیں، جو کن پیڑ کے نام سے جو بیماری جانی جاتی ہے بچوں میں یا بڑوں میں، کہیں پہ کسی عورت یا مرد کو نکل آئے تو اس کو سیریسلی لیں، اس لیے کہ یہ آپ کے روٹس کے ساتھ جا کے معاملہ بناتا ہوتا ہے اور یہ جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہوتا ہے۔ صرف جسم میں کمزوری نہیں پیدا کرتا ہوتا، اگر یہ خدا نخواستہ میلز میں ہو، میلز کو نکل آئے تو بہت ڈینجرس ہے ان کے لیے، آگے جا کے ان کی شادی کے بعد ان کو بچوں کا ایشو ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، ممس نکلنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا اس نے فزیکلی آپ کے اوپر کہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ بچیوں کو بھی ہو تب بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں کن پیڑ کے ٹریٹمنٹ کا، تو میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کریں، ویسے بھی اس نے 3-4 دن میں اتر ہی جانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بہرحال کچھ آپ اس کا دیسی علاج کریں گے تو وہ ایک تو دیر پا بھی ہوگا، دوسرا دیسی ٹریٹمنٹ کا سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہوتا، چاہے آپ روحانی علاج کہہ لیں اس کو، چاہے آپ حکیمی علاج کہہ لیں، ہومیوپیتھک کہہ لیں، ایسے ٹریٹمنٹس کا نا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کو سیف رہتے ہیں۔ جو میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے نا اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پھر وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ اب چکر آ رہے ہیں، اب کمزوری ہو رہی ہے، اب ایسے ہے ویسے ہے، چلا نہیں جاتا، تھکن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے روٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کی جڑ پہ ہی کیڑا لگ گیا ہے تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا پودا بچ جائے گا، وہ ڈیمیج نہیں ہوگا، گرے گا نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں بہرحال چلے آئے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، جو سمجھیں گے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جو نہیں سمجھ سکتے اب میں کوئی کتاب تو کھول کے ان کو دکھا نہیں سکتی۔ بہرحال ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر بچوں کو ہو یا بڑوں کو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے، گائے کا دودھ، بھینس کا نہیں، گائے کا دودھ لینا ہے۔ آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے اور 2 گلاس جتنا آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے، اور اس 2 گلاس جتنے 2 گلاس دودھ میں گائے کے آپ نے ہلدی 2 سے 3 چٹکی، بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، 2 سے 3 چٹکی، ٹھیک ہے، 2 چٹکی بھی ڈال سکتے ہیں، پنچ 2 پنچ آپ نے اس میں ہلدی کے ڈالنے ہیں۔ جو بچوں کے لیے آپ کو کوانٹٹی تیار کرنی ہے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں۔ 2 گلاس گائے کا دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے بچوں کے لیے 2 چٹکی ہلدی کی ڈال دی، ایک بڑا ٹکڑا، بڑا والا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا، لارج پیس جو ہوتا ہے دار چینی کا، سنیمم کا، وہ ڈال دیں اس کے بیچ میں۔ چند دانے سونف کے ڈال دیں اور 2 چھوٹی الائچی کھول کر اس کے بیچ میں ڈال دیں، بلیک سیڈ اس کے نکال کے ڈال دیں اور وہ چھلکا بھی ڈال دیں۔ اب آپ اس کو پکا لیں، اتنا پکا لیں کہ یہ آپ کے پاس پک کے نا 1 گلاس جتنا رہ جائے، اور یہ نیم گرم دودھ آپ نے بچوں کو صبح دوپہر شام خوراک کی صورت، دوا کی صورت پینے کے لیے دینا ہے۔ نیم گرم دودھ، چاہے تو اس میں شہد ڈال لیں، شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے بچے کو فلیور پسند ہو دے سکتے ہیں۔ اب بڑوں کی بات کرتے ہیں تو بڑوں کے لیے بھی جی آپ نے 2 گلاس ہی دودھ لینا ہے، اور اس 2 گلاس دودھ میں آپ کو آدھے چمچ کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ اس کا ہلدی کا ڈالنا ہے، اور آدھا چمچ جتنا یا اتنا ہی ایک بڑی 2 لے لیں، 3 لے لیں دار چینی کی سٹک ہوگی، اور آدھا چمچ بھر کے آپ نے سونف کا ڈالنا ہے، آدھا چمچ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا چھوٹی الائچی لے لینی ہے 4 یا 5، یا آپ کو بڑوں کے لیے گلاس تیار کرنا ہے اور ان کو بھی جیسے پسند ہو اس طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ کیور نہیں ہو جاتا، یہ ختم نہیں ہو جاتا، چاہے اس کو 5 دن لگ جائیں، 7 دن لگ جائیں، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ ہلدی دودھ سیف ہوتا ہے، یا آپ کے اندر کے جتنے بھی ایشوز ہیں نا ان کو ختم کرے گا، جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ریپیئر کرے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، پیار محبت والے طریقے سے کام کرے گا۔ خوراک میں آپ نے دینا ہے جی کچا پپیتا،
چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، ان کو پیٹ بھر کھانے کے لیے کچا پپیتا دیں۔ اگر پکا پپیتا مل گیا تو وہ بھی دے سکتے ہیں، کچا بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال پپیتا کھلائیں پیشنٹ کو بہت زیادہ، کھانے کی صورت میں، سیلڈ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور کھانے میں پھر رات کو اگر دے رہے ہیں یا دوپہر کو دے رہے ہیں یا جب بھی دے رہے ہیں، جو کا دلیا، جسے ایک اور زبان میں تلبینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تلبینہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے غم دور کرتا ہوتا ہے، سکھایا کریں۔ مدینہ میں، مکہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا نا، گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آتی تھی، کوئی بھی ایشو ہوتا تھا، فوراً تلبینہ کے پتیلے چڑھ جاتے تھے، جو کے دلیے کے پتیلے چڑھ جاتے تھے کہ کھاؤ، اس میں طاقت ہے، آپ کے غم دور کرتا ہے۔ تو پیشنٹ کو آپ نے جو کا دلیا دینا ہے، چاہے کھچڑی کی صورت دیں، چاہے ابال کے دودھ میں کھیر کی صورت میں دیں، جیسے بھی دیں، لیکن جو کا دلیا دینا ہے۔ پھر آپ نے کالے چنوں کا شوربے والا سالن دینا ہے۔ کالے چنے جو ہوتے ہیں نا، بلیک والے وہ جو چنے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دینے ہیں شوربے کی صورت میں بنا کے نا، کہ وہ کھائیں بھی اور اس کو پئیں بھی۔ اور اس کے علاوہ مچھلی کے سروں کی یخنی، مٹن کی یخنی یا پھر دیسی مرغی کی یخنی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور پانی بھی نیم گرم استعمال کریں گے، چاہے گرمی ہو سردی ہو۔ بہرحال علاج کو علاج کی صورت لیا کریں، اس میں چسکے نہ ڈھونڈا کریں۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو طریقہ علاج بتایا جاتا ہے اس کو اسی طرح سے فالو کیا جائے تو آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ آپ کن پیڑوں سے، مم سے کمپلیٹلی نجات پالیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ سپریڈ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ایشو تقریباً ہر گھر میں ہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچوں کو ہو رہا ہے، بڑوں کو ہو رہا ہے، اس کی ایک خاص احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتانا بھول گئی، سوری، وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے، کہ ان کی چادر جو ہے نا، بستر کی چادر، ان کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کا ٹاول ہے، جو بھی چیز ان کے استعمال میں ہے نا، پیشنٹ کے استعمال میں، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میل ہے فیمیل ہے، اس کے استعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے دھوپ میں رکھنی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن دھوپ میں رکھ کے ان کو الگ سے واش کرنا ہے، باقی لانڈری کے کپڑوں میں ڈال کے واش مت کیجیے گا، ان کو الگ سے دھوئیے گا، بالکل الگ سے دھو کے ان کو سکھا کے پھر دھوپ میں ڈالیے گا، اور 1-2 دن پھر دھوپ لگا کے پھر ان کو استعمال کیجیے گا۔ تو اگر سردیاں ہوں تو کوشش کیجیے گا پیشنٹ کو بھی دھوپ لگا دیں، اس سے بھی جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی جو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ پیشنٹ کا ٹاول وغیرہ ہر چیز الگ رکھنی چاہیے، اور باقی بچوں سے، بڑوں سے اس کو دور رکھنا چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، کیونکہ جراثیم ہوتے ہیں، ہوا میں بھی پھیلتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہوتی ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کی بھی احتیاط کریں، خواہ تکلیف میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ آسانیاں بنایا کریں، تکلیف سے نہ نکلنے کی کوشش بھی کیا کریں اور بچنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔